الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے، پورا پیغام۔ اس کے اندر پوری بیج ہوتا ہے نا، بیج میں سارا درخت ہوتا ہے، صرف اس کو کسی جگہ لانے کی ضرورت ہے۔ تو عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب، حروف کا کوئی زبان ایسی نہیں جس کے حرف کا مطلب۔ عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب۔ ابن المنظور نے لکھی ہے لسان العرب 17 جلدوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف پہ لکھتا تو اتنی جلدیں تیار ہو جاتی، حروف پر، وہ الفاظ پر، حروف پر۔ یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ الف کا مطلب ہے، با کا مطلب ہے، تا کا مطلب ہے، سین کا مطلب ہے۔ پھر اس میں جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں۔ اس میں کئی وجوہات میں ایک وجہ جو آپ سب سمجھیں گے، نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے محتاج ہے، نقطہ لگاؤ، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ آزاد ہو کر اپنا مطلب ادا کرتا ہے۔ جب اس مالک نے اپنا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، اللہ۔ جب اپنے حبیب کا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، محمد، احمد۔ اور جب کلمہ بنایا تو ان حروف سے بنایا کہ جس میں نقطہ نہ آئے، لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ ہے۔ ہمارے علمی حلقے، دنیاوی حلقے سب اللہ کی بجائے خدا بولتے ہیں۔ یہ میرا ایک معصوم سا گلہ ہے، میں کوئی مفتی تو بڑے بڑے بیٹھے کوئی فتویٰ نہ ٹھوکے جی، مطلب خدا کہنا کوئی منع نہیں، سارے اکابر، سارے علماء استعمال کرتے چلے آئے ہیں، لیکن یہ جڑتا نہیں اللہ کے ساتھ، اللہ ہی جڑتا ہے۔ کیونکہ اس نے خود کہا میرا نام اللہ ہے، اس نے کہا میرا نام خدا ہے۔ خدا ایک ترجمہ ہے، خدا ترجمہ ہے، نام نہیں ہے، ترجمہ ہے۔ اور ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں یوں کہوں زاہد صاحب کو، مولانا دنیا سے بے رغبت صاحب کیا حال ہے، مولانا خوشبودار صاحب کیا حال ہے، یہ میرا جملہ معقول ہے؟ بولو، طیب، خوشبودار، زاہد، بے رغبت۔ تو کبھی سنا کسی نے آ کر ان سے کہا مفتی بے رغبت صاحب، مفتی خوشبودار صاحب ہیں؟ اور یہ ایک واقعہ ہے، سیال قوم ہے راجپوتوں کی، ان کی آگے ایک شاخ ہے ڈنگے سیال، جنگ میں اچھے بڑے ذمہ دار ہیں، تو ہمارے ان سے قدیم تعلق ہے۔ تو جہانگیر ڈنگا تو فوت ہو گیا مرحوم، بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا بڑا، تو اس نے فون کیا اپنے ایک دوست کو، جنگ شہر وہ گاؤں میں رہتا، آگے اس کی بیٹی نے اٹھایا، چھوٹی بیٹی، اس نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا وہ تو نہیں ہے۔ کہا اچھا ان سے کہنا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، ڈنگا کا کاسٹ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا، ہنستے ہوئے، کہا یار جہانگیر میں آئے تو بڑا لطیفہ ہو گیا، کیوں ہے؟ اس نے کہا میں گھر آیا تو میری بیٹے میں نے آخیا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو، کون سی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ، جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کیا نام ہے اللہ! یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے۔ کہو اللہ، ہونٹ نہیں ہلتے، حلق بولتا ہے اللہ، کہو۔ یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے، لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والے ذات ہوں، مجھے اندر لے جاؤ۔ ہونٹ نہیں ہلتے، حلق ہلتا ہے اللہ، یہاں سے آواز آتی، یہاں سے میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا، اللہ ادا نہیں ہو سکے گا، اللہ۔ تو بچو، اور یہ آپ کے مفتیان بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ لکھنے کی عادت ڈالو۔ جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ اب اس کے اپنے ذات سے نکلا ہوا لفظ، جو اللہ
کیونکہ جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں، تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ عربی طلبہ ہو، عربی سے مناسبت پیدا کرو، صرف ضربہ یضرب ضربن پہ نہ رہ جاؤ۔ پتہ نہیں زید کتھوں آ مرے، ضرب زید ضرب، کدی مار کھا رہا ہے کدی مار رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی لتر کھا رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی سوٹے مار رہا ہے۔ اکل زید ضرب زید ضرب زید۔ ایک تاجر کہنے لگا مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پہلا سبق ضرب یضرب ضربن پڑھتے ہیں تو ان کے دماغ میں ضرب ضرب لگ جاتا ہے، پھر جو کرتا ضرب 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 ضربت، مصیبت سے بھی کوئی اور بھی دیکھ لو۔ میرے بچوں، عربی سے مناسب پیدا کریں۔ اگر قرآن سے مزہ لینا ہے تو عربی سے مناسب۔ ساری مائیں سکول ماسٹر بنی ہوئی ہیں، بٹھوک کے جاؤ، ڈنڈے ماری جاؤ، بس ایسی بے وقوف ہیں کہ جتنی محنت یہ کھانے پر کرتی ہے، اپنے کپڑے کو سجانے پر کرتی ہے، اس کا 100واں حصہ بچوں پہ کریں، ان کے بچے جنید بغدادی بن جائیں۔ ایک سکول کے حوالے کیا 3 سال کی عمر، پھر ٹیوٹر کے آتے، ٹیوٹر کے حوالے، اکیڈمیوں کے حوالے، کچھ پتر ان کے روبوٹ، ان کے یہیں بھجے جاتے ہیں، یہیں بھجے جاتے ہیں، یہیں بھجے جاتے ہیں۔ اے آیا کہ بی آیا، اے بھی سنو آپ برباد کیتا ہے۔ آہا، اور سنو، چلو یہ تو گھر کی بات ہے نا۔ ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کرواتے تھے، آؤ بھائی کشتی کرو بھائی۔ ایک دن کا واقعہ نہیں، یہ آئے دن کا واقعہ، لیکن ایک واقعہ کہ حسن حسین کی کشتی ہو رہی، حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو حسن دبا رہے ہوں گے حسین کو، تو آپ حضرت حسین کو شاباش شاباش حسین، ای ہے حسین، ای ہے حسین، یعنی حسین زور لا، حسین زور لا، شاباش شاباش۔ اماں بول پڑی فاطمہ جنت کی سردار، یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو اس کے پیچھے میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ اس سے اور عجیب سنو، آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز، نفل نہیں، گھر میں نہیں، مسجد میں، اور آپ سجدے میں گئے اور حسن نے چھلانگ لگائی اور کمر پہ جا کے بیٹھ گئے اور اینجے بندہ کرسی تو ٹھوک کے بیٹھ جانا۔ میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ وہ سجدے میں پڑے لوگ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ کے نبی فوت تو نہیں ہو گئے۔ تو جو سامنے والی صف تھی انہوں نے یوں کر کے دیکھا، پچھلوں کو تو نظر نہیں آنا، انہوں نے اینج کر کے دیکھا تو دیکھا تو حسن سجدے اوپر چڑھے ہوئے، تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا۔ میرے بچوں کو کچھ نہ کہو، جب تک حسن نہیں اترے آپ سجدے میں پڑے رہے۔ اور ایک اور تماشا ہوتا تھا، چونکہ آپ نماز لمبی پڑھاتے تھے، لمبی ہوتی تھی نماز، تو آپ ذرا پاؤں کا فاصلہ ہے تو حسن ادھر بیٹھتے حسین ادھر بیٹھتے، نماز میں میرے رب کی قسم سنا رہا ہوں۔ اب یہ دونوں کی آپس میں نا وہ شروع ہو جاتی، وہ ادھر وہ ادھر، پہلے حسن پار کرتے تو حسین ادھر آ جاتے، پھر حسین ادھر جاتے تو حسن یوں آ جاتے، پورے قیام میں یہ دونوں بھائی یوں کرتے رہتے تھے، وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر، سبحان اللہ، نماز ہو رہی۔ اس سے عجیب سنو، آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب، آپ کی بڑی بیٹی زینب، ان کی بیٹی امامہ کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ میں پہلے بیان کرتا ہوں یہاں بٹھایا ہوا ہے علی یدہ، لیکن میں نے اب چند دن پہلے حدیث پڑھی، یہاں نہیں بٹھایا، یہاں نہیں بٹھایا، یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہاں کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، یہاں علی عاتقہ، اس کو عاتق کہتے ہیں، اور نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ رکوع میں جانے لگے تو یہاں سے پکڑا اور آرام سے اس کو ساتھ بٹھایا، پھر رکوع کیا، قوما کیا، سجدہ کیا، سجدے سے جب اٹھے تو پھر امامہ کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا کے پھر نماز شروع کر دی۔ 4 رکعتاں میرے نبی انج پڑھائیاں کہ نواسی یہاں بیٹھی ہوئی ہے صرف زندگی سکھانے کے لیے، صرف زندگی سکھانے کے لیے۔ بچوں کو پیار اتنا دو کہ وہ آپ پہ قربان ہوں، ڈنڈا، سوٹا، تھپڑ، بدتمیزی، ڈانٹ ڈپٹ، یہ دوریاں پیدا کر دیتی۔ وہ چھوٹی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دی، 7-8 سال کی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دی۔ گاؤں میں تھے تو کوئی ماحول تو تھا نہیں، تو گھروں کو پتہ چل گیا، تو اب مجھے سگریٹ سے روکنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے۔ جی کیسے سمجھایا جا رہا ہے؟ میری ماں نے میرا منہ کھولا ہے کر کے، تو میرے ماسی نے چمٹا نپے دے وچ انگارا ہے تو این کرو، ٹھوکاں تیرے منہ وچ، ٹھوکاں تیرے منہ وچ، یہ مجھے سگریٹ سے روکا جا رہا ہے۔ جی مجھے منظر نہیں بھولتا، میری ماں نے دونوں ہاتھوں سے میرے جبڑے یوں کھینچے اور میری ماسی نے انگارا چمٹے میں ڈال کر، پاما تیرے منہ وچ، پاما تیرے منہ وچ، پینے کا سگریٹ، او میں نہیں پیندا، او میں نہیں پیندا۔ ٹھیک، باہر نکل کر میں نے پہلا کام سگریٹ سلگایا، اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا میری مصیبت تیرمیاں، وہ مجھ سے بھی 2 سال چھوٹا، 5 سال تھا، میں 7 سال اور 5 سال، میں کہتا میری شکایت لاوے گا، میں کہا تو لے دیا، میں نے سگریٹ اس کے منہ میں لگایا، تو بھی پی، میں بھی پینا، تاکہ میری شکایت نہ لگائے۔ تو آج کے ماں باپ بڑے جاہل ہیں، ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، میں کہتا ہوں انتہائی جاہل ہیں، جنہیں بچے کو لے کے چلنا نہیں آتا، جنہیں رشتوں کی قدر نہیں، انہوں نے خاک پڑا ہے،
کاغذ کی ڈگریوں کو علم بنا کے پھرتے ہیں، جسے میرے نبی کی زندگی کا پتہ نہیں، اللہ کی قسم جانور سے بدتر ہے، جاہل ترین ہے جسے اپنے آقا کی زندگی کی خبر نہیں۔ حضرت حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اچانک حسن نے پیشاب شروع کر دیا۔ مجھے یاد نہیں، میرے بچے بچیاں ماشاءاللہ، میں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور مجھے پیشاب محسوس ہوا تو میں نے اسے بیٹھے رہنے دیا ہو، مجھے یاد، میں اسی وقت پیچھے یا منجی تے سٹیا یا ہیٹھاں سٹیا پیشاب اتنے کرتا کلو جائے نا، ٹھیک۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، پیٹ ننگا تھا، تو آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہوں نے پیشاب شروع کر دیا۔ میرے نبی ایسے بے حس و حرکت ہو کہ کہیں بچے میری حرکت سے بچے کا پیشاب نہ رک جائے، تو آپ ایسے ہو، تو پورا پیشاب کیا اور آپ ہلے نہیں۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوئے پھر آپ اٹھے اور بچے کو الگ بٹھا کر اپنے جسم پہ پانی ڈال کے اپنے آپ کو صاف کر کے تو آگے دوبارہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو اپنی نبی کی وہ زندگی بتا رہا ہوں جس کو اپنانے سے میری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی بھی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، معراج پہ آسمان چیر کے چلے گئے، یہ بہت بڑے معجزات ہیں، لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت زندگی سکھا کر گئے۔ آپ کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حسن کو آگے بٹھائے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ علیہ السلام، تو ان کو ایسے زبان دکھاتے حسن کو، تو حسن اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے، جب ایسے ہاتھ مارتے تو آپ زبان منہ میں کرتے، اچھا وہ ہنس پڑتے، بچے ہنس پڑتے، تو پھر اس کے بعد آپ یوں کرتے، تو پھر حسن آگے ہاتھ مارتے، پھر آپ زبان منہ میں کر لیتے، پھر وہ کرتے ہنستے، پھر آپ چپ ہو جاتے۔ کتنی دیر آپ حسن کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے۔ آپ گلی میں گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، پکڑو بھائی، تو وہ آگے بھاگے، تو آپ پیچھے جان بوجھ کے جیسے ہم کرتے ہیں وجعل السبی یلعب ہا ہنا وہا ہنا، جب وہ ادھر جاتے تو آپ آگے ہو جاتے، وہ ادھر آتے آپ ادھر ہو جاتے، پوری گلی یہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور حسین کبھی آگے بھاگ رہے کبھی پیچھے بھاگ رہے، اور آپ جان بوجھ کے اس کو پکڑ نہیں رہے، ہاں پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی، اور وہ بڑے ہنس رہے ہیں کہ آج میرا نانا تو میں نے نپ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تھوڑی دیر جب کھیل چلتا رہا پھر آپ نے ان کو کہا یہ پکڑ لیا اور اٹھایا اور ہونٹ چومے اور ماتھا چوما، کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ میرے بھائی بہنوں عزیزو، اسلام ہی تو خوبصورت زندگی سکھاتا ہے، وہی ہم نے بھلا دیا۔ کپڑے کیسے ہوں، ٹائی کیسی ہو، کوٹ کیسا ہو، گاڑی کیسی ہو، کھانا کیسا ہو، لباس کیسا ہو، سواری کیسی ہو، گھر کیسا ہو، ڈرائنگ روم کیسا ہو، میچنگ کیسے ہو، بھلا اس کو زندگی تھوڑا ہی کہتے۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی اور سیرت کو پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ یہ تبلیغ کا کام ایک عملی محنت ہے، سیکھنے۔ ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ پروان چڑھے تو ان کے اندر اللہ اس کے رسول کا پیار ہو، تو پھر یہ خود ہی چلنا شروع کریں گے۔ یہ میں نے سیرت کی چند جھلکیاں، چونکہ آپ پوری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور فیملیز کے رشتوں میں ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، خامد کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ چند بڑے رشتے ہیں، اسی کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے ذات سے لڑنا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی میں حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، کبھی زندگی کو خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی، زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے پیارے اخلاق کے ساتھ۔ جس کو یہ مل گئے اس کے گھر میں 14ویں کا چاند ہر وقت چمکے گا اور نصف النہار کا سورج ہر وقت چمکے گا۔ جس کے اخلاق بگڑ گئے ان کے دن بھی رات بن جائیں گے اور رات بھی رات بن جائے گی۔